السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ Allah, there is no God except Him. He will surely assemble you on the day of resurrection, about which there is no doubt, and whose word is truer than Allah's. تو یہاں پہ جو پہلی آیت ہے یہ obviously it's all about توحید، کہ کوئی ہستی نہیں ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، اور لوگوں کو اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو بدلہ ملے گا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ دہراتی ہے جس کو کہتے ہیں جو بیسک فنڈامنٹل میسیج ہے اسلام کا، اور ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے کیا۔ قرآن کہتے ہیں نا اینڈ ہی ول شیورلی اسمبل یو آن دا ڈے آف ریسریکشن اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ۔ تو یہ آیت جو ہے لوگوں کو فورس کر رہی ہے کہ لوگ سوچیں اس بات میں کہ یہ جو دن ہوگا نا ریسریکشن کا، قیامت کا جو دن ہوگا جب ساری انسانیت جمع ہوگی اور وہاں پہ اللہ بھی موجود ہوگا ان ہز پریزنس، اور وہاں پہ ہر انسان کو اپنا انڈیویجول اکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہماری اس دن کے لیے تیاری جو ہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں نا کہ آپ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہوئے اور اللہ سامنے ہے، اور یا آپ کی پوری جس کو زندگی ہے، آپ کی پوری زندگی کی ایک فلم چل رہی ہے آن اے ویری لارج اسکرین، اور اس اسکرین کے اوپر نہ صرف یہ کہ پوری کائنات جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، انٹائر مین کائنڈ از واچنگ دیٹ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کیا بڑا ول یو فیل پراؤڈ یا آپ کو شرمندگی ہوگی؟ سو ناؤ از دا ٹائم، ابھی وقت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گزر گئیں کہ جو ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ جو پوری دنیا میں انسانیت ہے وہ چیزیں دیکھیں، اور ابھی بھی ہمارے پر موقع ہے کہ ہم اللہ سے کہ نا اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور اس سے توبہ کریں تاکہ وہ جو پورشن ہے فلم کا وہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ What is the matter with you that you have become two parties about the hypocrites while Allah has cast them back because of what they have earned? Do you seek to guide him whom Allah lets go astray? And he whom Allah sends astray, for him you shall find no way. تو قرآن یہاں پہ ایک کائنڈ آف نا امیزمنٹ قرآن کے اندر یہ جو سوال کر رہا ہے نا، یہاں پہ ایک حیرت کے اندر اس کے اندر قرآن یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ پرابلم ہے، واٹ از دا میٹر ود یو، ان لوگوں کے بارے میں، کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، مسلمان ہو گئے، مگر اب بھی وہ کافروں کی مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی ایک کائنڈ آف پولرائزیشن ہو رہی تھی، ایک تقسیم ہو رہی تھی مسلمانوں کی مدینہ کے اندر۔ دیٹ واز ریئلی ان پروگریس، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کے اندر، تو جو حالات وہاں پہ کریٹ ہوئے، یعنی کہ وہ حالات جو تھے وہ بالکل سازگار تھے کہ اب جو اسلام کی بیسک بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ لوگ فریلی پریکٹس کر سکیں، یعنی کہ پیپل کین لیو آن دس دین آف اسلام۔ تو یہاں اس وقت یہ ایک جنرل حکم دیا گیا تھا تمام مسلمانوں کو کہ اب تم ہجرت کر لو مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو جتنے لوگ تھے جو کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت کر لی، اور جو کر سکتے تھے مگر وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اپنی پرسنل چوائس کی وجہ سے، تو ان کو جو تھا ڈکلیئر کر کے یعنی کہ وہ منافق ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں لگتا ہے کہ جیسے مسلمان کی مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں ان کی دو رائیں تھیں کہ ان لوگوں سے اب کیسے، ہاؤ ڈو وی ڈیل وتھ سچ پیپل۔ تو یہ جو دو رائے تھی، یہ جو ڈفرینس ہے، یہ یہاں پہ یعنی کہ قرآن ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ڈو یو سیک ٹو گائیڈ ہم، کہ تم کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے تو کوئی راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ They long that you should disbelieve as they disbelieved, so that you may be alike. So you should not take friends from them until they migrate in Allah's way. But if they turn away, then seize them and kill them wherever you find them, and do not take any of them as your friend and helpers. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا اسلام سے کفر کی طرف لے جائیں، کہ دے لانگ دیٹ یو شوڈ ڈسبلیو ایز دے ڈسبلیو، کہ جیسے وہ انہوں نے اس کو انکار کر دیا تم بھی اسی سے انکار کر دو۔ مگر یہاں پہ ڈسبلیو کس چیز کا، کفر کس چیز کا؟ اللہ کا نہیں کفر،
مگر انکار کا کس چیز کا انکار وہ کرتے ہیں؟ وہ جو ہے اوبیڈینس کا، نافرمانی کرتے ہیں وہ. اٹس آل اباؤٹ نافرمانی کی. جو ان کو حکم دیا گیا تھا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ ہجرت کریں، مگر انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر رہے. تو یہاں پہ جو ایک بیسک اصول بتایا جا رہا ہے نا، جو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو اپنا رہنما چنا، if you have taken someone as a guide, then you اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اگر جو رہنما ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے تو you have to turn in that direction. Otherwise there is no point. پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو اپنا رہنما لیں، ہم کسی کو اپنا گائیڈ بنا کے رکھیں. اگر ہم نے کسی کو پارشلی فالو کرنا ہے تو جو رہنما ہم سے کہہ رہا ہے سیدھے ہاتھ کو موڑو، ہم الٹے ہاتھ کو موڑ جائیں. دیٹس انف. ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک حکم نہیں مانا تو جو لوگ ہیں وہ بھٹک جائیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر کسی کو رہنما چنا گیا ہے تو اس کی پوری اطاعت کی جائے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اینی آف دیم ایز یور فرینڈ، کہ نہیں کہ ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ، نہ ہی تم ان کو اپنا مددگار بناؤ. تو یہاں بھی مسلمانوں کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو دوست بناؤ گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے دماغ کے اندر بھی، تمہارے دل کے اندر بھی وہی شک آنے لگیں گے. بٹ اف دے ڈو ناٹ ٹرن دین سیز دیم اینڈ کل wherever you find them. کہ جب اگر تو یہ نہیں مڑتے، اگر یہ جو ہے اپنا جس کو کہتے ہیں نا they don't turn away، کہ وہ وہاں سے اپنا جو ان کا طریقہ ہے اس سے یہ نہیں مڑتے، تو کیا ہے کہ تم ان کو جہاں دیکھو ان کو یہ نہیں کہ وہ بھی تمہارے ویسے ہی دشمن ہیں جیسے کفار دشمن ہیں. تو جو مسلمان انگیج تھے مسلمانوں کی دشمنی کے اندر، although وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، مگر وہ ان کی دشمنی اور ان کے جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ تھی. تو اس کا قرآن ہمیں ایک جواز دے رہا ہے کہ ان کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہیں. Except those who join a people between you and them, there is a treaty, or who came to you, their hearts restraining them from fighting you or fighting their own people. If Allah willed, He would have given them power over you. So they would certainly have fought you. Therefore, if they withdraw from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not given you a way against them. تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، 3 جن کو کہ یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے. پہلی جو ہے ہر ایک کو جو ہے ڈفرینٹلی ڈیل کرنا ہے. پہلی وہ لوگ تھے کہ جو کہ جنہوں نے کہ ہجرت سے انکار کر دیا تھا فار پرسنل انٹرسٹ. ان کے ساتھ کیا رویہ تھا. اور بیکاز اس زمانے میں ہجرت جو تھی نا وہ لازم تھی. اٹ واز اے پری ریکوزٹ آف اسلام کہ مائیگریٹ کریں. ادروائز یہ تھا کہ وہ جو تھے اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو رہے تھے. اچھا، دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو کہ مسلمانوں سے لڑنا تو نہیں چاہتے تھے اور ان کا کوئی ایسا کہ معاہدہ بھی نہیں تھا، نو وار پیکٹ بھی نہیں تھا. اور فائنلی تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو کہ اسلام سے باغی ہو گئے، جو ٹریٹرز ہو گئے اسلام کے. وہ یہ پریٹینڈ تو یہ کرتے تھے کہ ہم جو ہیں امن چاہتے ہیں، بٹ دے ور جسٹ بائنگ ٹائم، کہ جب وقت آتا تھا تو وہ جو تھے جو دشمن کا کیمپ تھا اس کو جوائن کر لیتے تھے، اور جو انہوں نے ٹریٹی کی بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ اس کو بریک کر لیتے تھے. تو پوائنٹ یہ تھا کہ اس وقت جب چونکہ ہجرت جو تھی وہ لازم تھی، اور یہ لازم رہی ہے ٹل فتح مکہ، اس وقت تک یہ پری کنڈیشن تھی فیتھ کی. اچھا، آج کے زمانے میں اگر ہم اپلائی کر کے دیکھیں تو اگر ایک مسلمان ایک غیر مسلمان ملک کے اندر رہتا ہے، جیسے کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو کہ دے آر ناٹ ان مسلم کنٹریز، تو اگر تو وہ دین کے جو اس کے فرائض ہیں وہ کر سکتا ہے اس ملک کے اندر، تو پھر تو وہ اس ملک کے اندر رہ سکتا ہے. مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ ایسے ملک میں رہ رہا ہے کہ جہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے فرائض جو ہے انجام دے، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ اس ملک سے ہجرت کرے. You will find others who desire that they should have peace with you and peace with their own people. Every time they were turned back to temptation, they succumbed to it. Therefore, if they do not seize and offer you peace, nor restrain their hand, seize them and kill them wherever you find them. And against such, we have given you a clear authority. تو یہی اسی پوائنٹ کو دہرایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو ایشو ہے، آرڈیننس ہے کہ وچ پرمٹس وار ان سیلف ڈیفینس، کہ جو دوز ہو ڈیزائر، جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ امن ہو اور ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی امن ہو، مگر جب بھی وہ مڑتے ہیں وہاں سے اور ان کے اوپر کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اٹس دا سیم پوائنٹ. نیور شوڈ اے بلیور kill a believer except by mistake, and whoever kills a believer by mistake, he should free a believing slave and pay blood money to his family
unless they remit freely. But if he be from a tribe hostile to you and he is a believer, the freeing of a believing slave. And if he is from a tribe between whom and you there is a covenant, the blood money be paid to the heirs along with freeing of slave. But he who cannot find means should fast 2 consecutive months by the way of repentance to Allah, for Allah is all knowledgeable and wise. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت ڈیٹیل کس کو کہتے ہیں نا، دیات کا جو لا ہے وچ از بلڈ منی، قانون جو اس کا ہے کہ خون بہا جو ہے وہ کس طرح سے دیا جائے گا. اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں کہ اگر تو وہ ان انٹینشنل مرڈر ہے اس ٹرائب سے جو ہوسٹائل ہے آپ سے، اور اس سے کہ جو ہوسٹائل نہیں ہے آپ کے ساتھ اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے. تو یہ ایڈیشنل 2 سچویشنز ہیں اس کے اندر. ایک چیز ہوتی ہے ایکسیڈنٹل مرڈر، یعنی کسی کو ایکسیڈنٹلی قتل کر دیا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ سوچ کے مارنا. یہ 2 الگ الگ ہیں. تو پہلی جو بات تھی کہ نیور شوڈ اے بلیور کل اے بلیور ایکسیپٹ بائی مسٹیک، کہ کوئی ایمان والا جو ہے دوسرے ایمان کو قتل نہ کرے سوائے یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے. اینڈ whoever kills a believer by mistake، اس کے لیے پھر یہ بتایا گیا گا کہ وہ کیا کرے. تو پہلا پارٹ جو ہے وہ تو مسلمانوں کو یعنی کہ ممانعت کرتا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کریں، اور اس کا معاوضہ جو ہے، اس کی جو کمپنسیشن ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے لیے، وہ کلیئرلی یہاں پہ اسپیسیفائڈ ہے. اس پہ بڑا زور بھی دیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ دیا تو اس کے اندر بھی یہ کہا، یور بلڈ اینڈ possessions اینڈ honor is forbidden on each of you like the sanctity of this month and this place، کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت جو ہے وہ حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر، کہ جیسے کہ یہ سینکٹیٹی اس جگہ کی ہے، اس مہینے کی، ویسے ہی ہیں. تو ان انٹینشنل غیر ارادی طور کے اوپر کسی مسلمان کو اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اچھا، کفارے کو ہم کوئی سزا نہیں سمجھنا چاہیے. دس از ناٹ اے پینلٹی. یہ تو ایک سمجھیے کہ ایک ریپینڈنس ہے، اللہ کی طرف ایک توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں یا پینلٹی سمجھتے ہیں تو پھر انسان کے اندر ایک غصہ بھی آتا ہے، تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی آتی ہے، یو فیل اے لٹل ڈسگسٹڈ، اور ایک تلخی سی انسان کے اندر رہ جاتی. مگر یہ تو توبہ ہے اللہ کے سامنے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی مسلمان جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ جو تمام اس میں احکامات دیے ہیں اسی کے اوپر ہیں. تو اللہ نے تو حکم دیا ہے یعنی کہ کفارے کا، بیکاز اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں پاک کر دے، ہماری روح کو پاک کر دے. اور وہ روح کس طرح پاک ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھا عمل کریں، کوئی گڈ ڈیڈز کریں، خاص طور پہ ایک گناہ کرنے کے بعد. تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. But whoever kills a believer intentionally, his recompense is hell, wherein he will abide eternally, and Allah's anger is upon him and his curse, and he has prepared for him a great punishment. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کلپیبل ہوموسائڈ، پلانڈ مرڈر، سوچ کے کسی کو قتل کرنا، اس کے بڑے ہی جس کو کہتے ہیں سیریس کانسیکوینسز ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں. تھوڑے ٹریویل ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات جو ہیں کتنے خراب ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عظیم جو ہے سزا تیار رکھی ہوئی ہے. O you who believe, when you go forth in Allah's way, first investigate, and do not say to anyone who offers you greeting, you are not a believer. Do you seek goods of the life of this world? And with Allah there are abundant gains. You too were same before, but Allah conferred His grace upon you. Therefore investigate well. Surely Allah is aware of what you do. تو اب یہ بات جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص پروفیس کرتا ہے اپنے اسلام کا، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو دیر از نو نیڈ ٹو اس کے لیے کہ ہم باقی جا کے کرے دیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈگ ڈیپر. جو انورٹ اسٹیٹ آف بلیف ہے وہ تو انسان کا ایمان جو ہے وہ تو اس کے دل میں ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہمیں اس کے جو دعویٰ ہے اس پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ شوٹ فرسٹ اینڈ دین آسک کویسچن لیٹر. تو اگر کوئی شخص جیسے ہمیں سلام کرتا ہے تو سلام کیا ہے؟ اٹس اے گریٹنگ نا، کہ ہماری تمہارے ساتھ دوستی ہے، وی آر فرام دا سیم فیتھ. اس کو ضرور اس کے ساتھ ایک اچھا گمان رکھیں، گیو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ.
تو اس لیے کہ گریٹنگ جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے اس کی پہچان کی، جو ریکگنیشن کی ایک علامت ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ مسلمان جو تھے اس زمانے کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کفار جو ہیں یہ کوئی ہمارے ساتھ ایک کوئی ٹرک کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ جب وہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ ان کی جان لی جائے جنگ میں یا کسی اور طریقے میں، تو وہ یہ کہتے، وہ فوراً جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہاں پہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، اور اصول یہ ہے کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو جج، کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے merely for saving his life، کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بھی بول رہا ہو نا. تو اٹ از فار بیٹر کہ ہم جو ہیں ایک کافر کو چھوڑ دیں غلطی سے، بلکہ اس کے بنسبت اس کے کہ ہم کسی مسلمان کو اس کو قتل کر دیں جو ہے نا بغیر سوچے اور بغیر سمجھے. Those who sit back are not equal to those who strive in the way of Allah with their wealth and life, except the handicap. Allah has made those who strive in the way of Allah with their wealth and their life higher in rank than those who sit back. And to each Allah has promised good, and Allah shall grant the strivers a great reward over those who sit back. تو پہلا آپ اس آیت کا اگر پہلا حصہ دیکھیں کہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے ان لوگوں کے جو کہ اللہ کی راہ کے اندر جو کہتے ہیں نا جد و جہد کرتے ہیں، اور اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی. تو اسلام کے اندر یہ جو جنگ کے اندر حصہ لینا ہے نا، دس از والنٹری، یہ رضا کرانہ ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو لیں، اگر چاہیں تو نہ لیں، دیٹ از آپشنل اوور دیئر. ہاویور جو لوگ اس میں جنگ کے اندر حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت اونچے درجے رکھے ہیں، اور کس سے کمپیئر ٹو ہوں، ان لوگوں سے جو کہ اپنے گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. قرآن کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے اکثر 2 ورڈ یوز کرتا ہے. قتال قرآن جو یوز کرتا ہے وہ جنگ کے لیے یوز کرتا ہے، اور جہاد جو ہے قرآن وہ جو یوز کرتا ہے نا اسٹرگل کے لیے یوز کرتا ہے، فار اسٹرائیونگ ایگزرٹنگ ون سیلف. تو اٹ از ناٹ جسٹ اپلائیڈ ان وار اونلی. جہاد جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر جو کہتے ہیں نا رائچس اسٹرگل، ہر چیز کے اندر جد و جہد کرنی. اگر اپنی نفس جو ہے، اپنی ڈیزائرز جو ہیں، اپنی ویکنیسز جو ہیں، ان کے اگینسٹ بھی جو ہم کانسٹنٹ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے، یہ بھی جہاد کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. درجات منہ و مغفرتوں و رحمہ و کان اللہ غفور الرحیمہ. Ranks specially bestowed by him and forgiveness and mercy, and Allah is ever forgiving and merciful. تو یہ جو ڈگری جہاں پہ مشکلات بڑھتی ہیں، ڈگری آف ڈیفیکلٹی بڑھتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انعام جو ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فَتُحَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Indeed, when the angel sees the soul while they wrong themselves, will say, in what condition were you in? They will say, we were weak in the land. The angels will say, was not the earth of Allah spacious for you to migrate in it? For those, their refuge is hell, and evil is it as a destination. یہاں پہ جو اس آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ جو ہجرت کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو قرآن یہی چیز یہاں پہ جو ہے نا واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف کفر کے اندر رہتے رہے، انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑی ناانصافی کی. اور ان کو بڑا ہی مشکل وقت ہوگا یہ ایکسپلین کرنا اللہ کے سامنے کہ یہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی اس جگہ سے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ دارالاسلام اب قائم ہو چکا ہے، اٹ ہیز کم ان ٹو ایگزسٹنس، جہاں پہ وہ اپنی پوری زندگی ایک جس کو کہتے ہیں نا مکمل مسلمان کی ایک زندگی گزار سکتے تھے. اچھا، ہجرت جو ہے قرآن کے اندر یہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے یہ مائگریشن، کہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن میں یہ دو سینسز کے اندر ہوتا ہے. ایک تو ہسٹوریکل ہجرت تھی جو کہ مکہ سے مدینہ آنا، جو سگنیفائنگ دی جرنی آف آ پروفٹ فرام مکہ ٹو مدینہ. دوسری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مورل ہجرت بھی ہے، اس کے مورل میننگ کے بھی ہیں، ہاں اخلاقی میننگ بھی ہیں. یعنی کہ انسان اس چیز سے ہجرت کرے جو کہ بری ہے اس چیز کی طرف جو اچھی ہے، فرام ایوری ایول ٹو ایوری گڈ.
ہاں، ہر گناہ سے ہر اچھی چیز کی طرف، کہ دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف. تو جہاں تک جسمانی ہجرت تھی وہ تو فرض تھی جب تک کہ فتح مکہ ہوا وچ واز ان 8th ہجری. اس کے بعد یہ جو روحانی ہجرت ہے، یعنی کہ ہر گناہ کی چیز سے ہر نیکی کی طرف جانا، یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل بنیادی ڈیمانڈ ہے اسلام کی. یہ بنیادی مطالبہ اسلام کا ہے کہ ہر مسلمان اپنی یہ جو ہجرت ہے اس کو کانسٹنٹلی جاری رکھے. تو ہمیں بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آر وی ان دس اسٹیج آف ہجرت اور ناٹ؟ کیا ہماری ہجرت شروع ہو چکی ہے نہیں، کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف یعنی ہجرت کرنی شروع کر دی ہے جو اللہ کو پسند ہیں، ان چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند ہے، from his dislikes to his like or not. If not, we should actually begin this hijrat. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا, except for the feeble among men and women and children who lack the means to devise a plan اور فائنڈ اے وے. تو یہ ایک رعایت یہاں پہ دے دی گئی ہے اس فزیکل ہجرت کے لیے کہ جو لوگ کمزور ہوں یا ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ ہجرت کر سکیں اس جرنی کے لیے، ان کے لیے اللہ نے ایک روایت دی ہے. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. For these there is hope that Allah will pardon them, and Allah is ever pardoning, forgiving. تو جن کے پاس کوئی ویلڈ عذر ہوگا، یعنی جینون ایکسکیوز ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کرے گا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. And whoever migrates for the cause of Allah will find on the earth many places and abundance in resources. And whoever leaves his home as a migrant to Allah and His Messenger, then death overtakes him. His reward is indeed upon Allah, and Allah is ever forgiving and merciful. تو یہاں پہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ بھئی اللہ کی زمین تو بہت، اس کی تو بڑی وسعت ہے. اٹس اے واسٹ لینڈ. ریسورسز بھی ابنڈنٹ ہیں اللہ کے پاس، تمام جو خزانے وہ اللہ کے ہیں. اس لیے ہمیں یہ کم از کم یہ فیئر نہیں ہونا چاہیے، کانسٹنٹ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خوف ہو، کہ مستقبل کا خوف کہ اگر ہم یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا. اللہ نے کہا کہ اللہ کی زمین بڑی وسعت ہے اور اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے. تو اگر ایک انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین ہی مسٹ انڈر ٹیک دیٹ ہجرت، اس کو کرنا چاہیے. اور لوگوں کو ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے اس کے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کی ہیبٹس ہوں، اس کا لائف سٹائل ہو. اور جب یہ لوگ چھوڑتے ہیں یہ when people forsake evil، تو کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو لونلینس ہے وہ ضرور ہوتی ہے. اور وہ ایک آرڈنری لونلینس نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل توڑنے والی جس کو کہتے ہیں نا تنہائی ہوتی ہے. تو بٹ اپنی انٹینشن یہ کریں جب انسان چھوڑتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب چھوڑتے ہیں، ربا چھوڑتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کرتی ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے سوشل سرکلز کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس میں ضرور تھوڑی جو ہوگی تنہائی ضرور ہوگی، ایک تھوڑی لونلینس ضرور ہوگی. اور مگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ اب ان کا دوست ہے، اللہ ان کو کمپنی پرووائڈ کرے گا، ان کو اس سے زیادہ بہتر جس کو کہتے ہیں نا اس دنیا کے اندر دوست دے گا، اور ایک سکون دے گا، اور ایک جس کو کہتے ہیں امن دے گا. ہی ول پرووائڈ پیپل ود دا بیسٹ فرینڈز. And when you travel through the land, there is no blame upon you for shortening the prayer if you fear that those who disbelieve will harass you. Indeed, the disbelievers are ever to you an open enemy. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ جو قصر نماز ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. قصر کیا ہوتی ہے کہ فرض نماز جو ہے اس کو آپ ہاف کر سکتے ہیں، اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو نمازیں 4 جس میں فرض ہوتے ہیں ان کو آپ 2 کر لیتے ہیں جب سفر کی حالت میں ہوں، سوائے مغرب کی اور سوائے فجر کی، چونکہ وہ تو 2 اور 3 ہوتی ہیں تو اس کی کوئی قصر نہیں ہوتی، وہ اتنی پڑھنی ہوتی ہیں. اور یہ ایک اور بھی جو آپ کو آسانی دی گئی ہے وہ یہ کہ آپ 2 نمازوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں سفر کی حالت میں، یعنی کہ ظہر اور عصر کو کمبائن کر لیں، مغرب اور عشاء کو کمبائن کر لیں. یہ ایک فردر جس کو کہتے ہیں کنسیشن دیا گیا ہے. اچھا، سفر کیا ہوتا ہے؟ سفر وہ ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں کہ آپ
کم از کم 48 مائلز جو ہیں اس کا سفر کر رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ جا رہے ہو وہاں پہ آپ کا قیام جو ہے وہ 15 دن سے کم ہو. And when you are among them and lead them in prayers, let a group of them stand with you and let them carry their arms. And when they have prostrated, let them be behind you and have the other group come forward which has not prayed, and let them pray with you, taking precaution and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you would neglect your weapons and your baggage so that they can come down upon you in one attack. But there is no blame upon you if you are troubled by rain or are ill for putting down your arms. But take precautions. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment. دیکھیے اتنی لمبی آیت جو ہے نا، اس میں زور کیا ہے؟ اس پوری آیت کے اندر زور یہ ہے کہ نماز مت چھوڑو، چاہے جنگ کا میدان بھی ہو وہاں پہ بھی نماز پڑھو. یہ امپورٹنس ہے جماعت کی اسلام میں اور قرآن میں. اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اس کو جماعت سے پڑھیں. چاہے گھر میں بھی آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک جماعت کر لیں. آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ایک جماعت کر لیں. 2 لوگ ہوں، 2 بھی مل کے جماعت کر سکتے ہیں. اس کا بڑا پاورفل امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ جو کر رہے ہیں، اس میں بالکل شرمانے کی بات نہیں ہے. اچھا، نماز جو ہے اس کی ایگزیمپشن جنگ میں بھی نہیں ہے. پروفٹ اس آیت کے اندر کیا کہا؟ اینڈ لیٹ دیم پرے ود یو ٹیکنگ پریکاشنز، احتیاط ضرور رکھیں، اینڈ کیرنگ دیئر آرمز. تو مسلمان جو ہیں، آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ یہ اس پارٹ کو سمجھنا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹھیک ہے اپنا ٹرسٹ، اپنا اعتماد اللہ کے اوپر ضرور رکھتے ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں لاپرواہ ہو جائیں. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے لاپرواہ ہوں. وی نیڈ ٹو بی واچفل. ہمیں بڑا چوکنا رہنا چاہیے. وی مسلمز آر ناٹ سپوز ٹو بی فول ہارٹیڈ، نہ وی آر سپوز ٹو بی سوسائڈل. تو توکل اللہ کے اوپر کرنا نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہیں سارا اسلحہ جو ہے اپنا ساتھ میں رکھ دیں اور اس کے بعد نماز شروع کر دیں کہ کفار کو موقع ملے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکیں. نائدر توکل مینس کہ ہم کاہل ہو جائیں یا لاپرواہ ہو جائیں یا بیوقوف بن جائیں. ٹھیک ہے، میسج کیا ہے یہاں پہ؟ ڈیفینڈ اسلام. اسلام کی ڈیفینس جو ہے دیٹ از وائٹل. اگر اسلام خطرے کے اندر ہے تو اپنی ساری انرجیز کو آپ ڈائیورٹ کریں اور اسلام کی حفاظت کریں. And when you have completed the prayers, remember Allah standing, sitting or on your sides. But when you have become secure, establish prayers. Indeed, prayer has been prescribed upon the believers, should be performed at the appointed times. تو مقصد کیا ہے نماز کا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد نماز کا یہ اللہ کی یاد، ریممبرنگ اللہ، ریممبرنگ ہم. دیٹ از. تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہاں پہ اس آیت میں کہا وہ صرف نماز میں نہیں ہے، مگر اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس آیت کے؟ Indeed the prayer has been prescribed upon the believers must be performed at the appointed time. جو وقت مقرر ہے اس وقت نماز پڑھو، جو اس کا وقت مقرر کیا گیا ہوا ہے. اچھا، یہ وقت جو ہے تھوڑا سیزن کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، مگر جو بھی ظہر کا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، اس وقت جو ہے اول ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے. دا بیسٹ وے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرتا ہے وہ تو نماز کے لیے ہوتا ہے. تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں بھی جس کو کہتے ہیں نا، بی مائنڈفل آف یور پریئرس. آپ کی زندگی جو ہے وہ نماز کے ارد گرد گھومنی چاہیے. کہیں پہ آپ جا رہے ہوں تو یہ آپ کو ایک ہونا چاہیے ذہن کے اندر کہ میں کہاں ہوں گا کہ جب اگر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو میں وہاں نماز پڑھ لوں گا. کیا وہاں پہ کوئی مسجد ہوگی؟ کیا میرا وضو ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو میں کہاں کروں گا؟ تو اور دوسرا، جب نماز کو پڑھیں تو اس کو بھی کہیں نا بددلی سے مت پڑھیں. ان یور فل گلوری. اچھا کپڑا پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، اس کو ایز این اوکیزن بنائیں. بیکاز نماز جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. Do not relent on pursuit of the enemy. If you are suffering, surely they are suffering similar hardships. But you have hope from Allah, but they have none. And Allah is ever knowing, wise. تو یہ جو جد و جہد ہے، جو اسٹرگل ہے، یہ تو کامن ہے بھائی. یہ مومن بھی جد و جہد کر رہا ہے، کافر بھی جد و جہد کر رہا ہے. اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، چاہے آپ ایمان والے ہیں چاہے ایمان والے نہیں ہیں، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ قرآن کی آیت آتی ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی.
کہ او مین یو آر شیورلی اسٹرائیونگ ٹورڈز یور رب اے پینفل اسٹرائیونگ ٹل یو میٹ ہم. تو یہ جو تکلیف ہے یہ تو مسلمانوں کو بھی ہے اور کافروں کو بھی ہے. یہ جد و جہد جو ہے یہ اسٹرائیونگ سبھی کے لیے. کچھ لوگ یہ جد و جہد کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے, کچھ یہ جد و جہد کرتے ہیں آخرت کے فائدے کے لیے, مگر اسٹرگل, اسٹرائیونگ, سفرنگ یہ سبھی کی ہے. مگر ایک جو چیز یہاں پہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی امید تو ہے, دے ہیو ہوپ فرام اللہ, اور جو کفار ہیں ان کے لیے تو کوئی دیر از نو ہوپ, ان کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. Surely we have revealed the book to you with truth, so that you may judge between people as Allah has shown you, and do not be an advocate of those who betray trust. تو کیا قرآن یہ کہتا ہے وی ہیو ریویلڈ دس بک, کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ تم انصاف کر سکو لوگوں کے درمیان, ہاں, ایز اللہ, جیسے اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. تو یہاں پہ کیا کہ پورا قرآن کا مقصد یہاں بتا دیا گیا, دا پرپز آف قرآن. کیا مقصد ہے قرآن کا, کہ اس سے فیصلہ کیا جائے عدل, انصاف اور حق کی بیسس کے اوپر. دس از وائی دس بک ہیز بین ریویلڈ. اچھا, یہ جو آیت ہے نا یہاں سے لے کے 115 تک, یہ جو اگلی 10 آیت ہیں, یہ ایک اسپیسیفک ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان تھا, وہ مدینے کے اندر انصار کا, اس نے کچھ چیزیں چرائیں, کچھ آٹا تھا, کچھ آرمری تھی, چرا کے اس نے ایک یہودی کے گھر کے اندر ان کو چھپا دیا. پھر یہ چیزیں وہاں نکل آئیں, پکڑی گئیں. تو جب یہ اس کے اوپر لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس کا جو قبیلہ تھا اور اس آدمی نے بالکل وہمنٹلی ڈینائی کر دیا اور کہا کہ یہ جو چوری کی تھی یہ تو اس یہودی نے کی تھی. اور انہوں نے کہا ہم تو بالکل سچے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو بالکل سچے ہیں. تو یہ جو تھا یہ ڈسپیوٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اچھا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا ہی واز انفلوئنسڈ, جو کہ جو ان کو دلائل دیے گئے نا, جو آرگومنٹ دیا گیا, اس سے ہی واز انفلوئنسڈ بائی دس, اور ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیسائڈ کہ اس کیس کا وہ جو تھے مسلمان کے حق کے اندر فیصلہ کرنے والے تھے. تو اس کے بعد کیا ہے, اینڈ ڈو ناٹ بی این ایڈوکیٹ آف دوز ہو بیٹرے ٹرسٹ, کہ فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ تو حقائق کی بیسس کے اوپر کرتا ہے, کہ جیسے جج کے سامنے اس کو حقائق دیے جائیں گے اسی بیسس پہ وہ فیصلہ کرے گا. تو کبھی کبھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ غلط فیصلہ لے لیتے ہیں کسی جج سے بائی مس ریپرزینٹنگ فیکٹس, کہ وہ پورے فیکٹس نہیں بتاتے اور فیصلہ ان کے, مگر اس پہ ان کا جو وبال ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب اگر کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ لے رہے ہوں تو ہم جو ہے سچ ضرور وہاں پہ بتائیں. اینڈ سیک forgiveness آف اللہ, indeed اللہ از ایور forgiving and merciful. دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ بھئی کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ سے جو ہے نا توبہ ضرور کرو. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاءً أَثِيمًا. And do not plead on behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah does not love the one who is a sinful deceiver. قرآن یہ کہتا ہے کہ اصلی مجرم تو وہ ہے کہ جس نے کہ جج کو دھوکہ دیا, one who deceives the judge, کہ اس نے پھر غلط فیصلہ کیا, اور اس غلط فیصلہ کیا تھا اس کے فیور کے اندر فیصلہ کر لیا. کہ یہاں پہ بھی اس کو جو ریفرنس وہی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ان کو ایک اثر تو تھا نا, اور اثر کس چیز کا تھا, جو کہ دلائل دیے گئے, ان کا وزن بہت تھا. تو اللہ یہاں پہ کریکٹ کر رہا ہے کہ جو جج ہے اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ تو ایک ایویڈنس پہ ہوگا, مگر جو مجرم ہے ہی از دا ون who اس نے ایک غلط ایویڈنس دیا اینڈ ہی مس ریپرزینٹیڈ دا فیکٹس. اینڈ ڈو ناٹ پلیڈ آن بہاف آف دوز ہو ڈیسیو. تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ آ کے اس کے حق کے اندر بات کرنا, یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اعتماد جو ہے اس کو بٹرے کر دینا, اس کو ٹھکرا دینا, ڈیسیو دیم سیلف. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا آ جاتا ہے. جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے, مگر وہ اگر توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کرے تو پھر ایک اور دھبا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا جو دل ہے وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی چیز اس کو پینیٹریٹ نہیں کرتی. They seek to hide from men, but they cannot hide from Allah, and He is with them when they plot by the night words which do not please Him, and Allah surrounds all that they do. تو یہاں پہ ایک ذرا سی حیرت قرآن یہاں پہ ایک
حیرت کے بارے میں کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہے لوگوں سے تو ڈرتے، انسانوں سے لوگ ڈرتے مگر اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ کوئی دنیا میں کائنات کے اندر جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ سے کوئی جا کے چھپ سکے. تو دا فیکٹ از کہ اللہ تو بڑا نزدیک ہے ہمارے. کیا ہم اللہ کے نزدیک ہیں یا نہیں؟ آئی تھنک دیٹس اے کویسچن کہ ایچ ون آف اس مسٹ آسک آور اون سیلف. تو جنرلی لوگ جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہو جب کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اور جب کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہوں تو پھر اللہ جو ہے وہ وہاں سے غیر موجود وہ تو ہو نہیں سکتا. ہا انتم ہا اولائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا. Well, you have argued on their behalf in the worldly life, but who will plead with Allah for them on the day of resurrection, or who will be their defender? تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کبھی بڑی افیکٹولی لوگوں کے ساتھ آرگیو کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، مگر یہ صلاحیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو جو ہے استعمال کریں کسی مجرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جسٹس اور فیئر ڈیلنگ جو ہے یہ مسلمان کی ہمیشہ پرائرٹی رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ جو لائرز ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں وکیل ہوتے ہیں، اس کو اس آیت کا بہت ہی اسٹرانگ نوٹ لینا چاہیے کہ اگر اف دے آر اویئر، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کوئی مجرم ہے، تو ان کو جو ہے نا آرگومنٹس کو ٹوسٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ فیصلہ جو ہے ان کے کلائنٹ کے ساتھ ہو جائے، چاہے ان کی تقریریں جو ہیں بڑی ڈیزلنگ اسپیچ بھی کیوں نہ ہوں، مگر یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو صلاحیت دی اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ کہ ڈو ناٹ ڈیفینڈ، اس کا دفاع نہ کریں کہ جس نے کہ کوئی غلطی کی ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے خاندان سے کیوں نہ ہو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. And whoever does a wrong or acts unjustly against himself and then seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving, merciful. یہ قرآن کی حکمت ہے یہاں پہ، از اے وزڈم آف قرآن، کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ گناہ گار جو ہے اس کو کمپلیٹ مایوسی سے بچاتا ہے، کہ انسان کے پاس ہر وقت یہ موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے، توبہ کرے اور اپنے اعمال کو درست کر لے، اور اس کے لیے اللہ نے اس کو ایشورنس دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور معاف کرے گا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئی سیک فارگیونیس فرام اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا آئی ٹرن ٹو اللہ ان ریپینٹ، یا کہ میں اللہ کی طرف توبہ کر کے مڑتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے گناہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ معافی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا عمل جو ہے اس کو بھی درست کر لے، صرف یہ کہ استغفر اللہ نہ پڑھے مگر اپنے اعمال جو ہیں ان کو بھی وہ کر لے، اور یہ ایک فرم ریزولو کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ جو ہے نہیں کروں گا، ایون اگر مجھے موقع بھی ملتا ہے تب بھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو. یہ مت سوچے کہ گلوٹ نہ کرے کہ دیکھو میں کیا چیمپئن تھا اپنے زمانے میں، ضرور شرمندہ ہو اور یہ وعدہ کرے کہ اس سے اب وہ الگ رہے. اچھا، ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انسان گناہ کرے تو اس کو پروپیگیٹ نہ کرے، اس کو پھیلائے نہیں، خاص طور پہ لوگوں کے سامنے بالکل نہ بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہیں پھر بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو گناہ کر رہے ہیں اگر ہم بھی کر رہے ہیں. صرف اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے سامنے جا کے اعتراف کریں. گناہ کا اعتراف کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے کریں، اور جس کو کہتے ہیں نا ود ریگریٹ اینڈ اے پرومس کہ اے اللہ میں اس کو اب کبھی بھی نہیں کروں گا. تو یہ پبلک کنفیشن جو ہے یہ بالکل ہی ڈسکریجڈ ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. And whoever commits a sin only earns it against himself, and Allah is ever knowing and wise. تو جب ان دی ایونٹ کے پیپل چوز ناٹ ٹو ریپینٹ، کہ وہ اپنا ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں مگر نہیں کرتے ڈسپائٹ دس آپشن اویلیبل، تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر، بیکاز اس سے کوئی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. But whoever commits an offense or a sin and then blames it on an innocent, he has taken upon himself a slender and a manifest sin.
تو یہ ایک جنرل اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص پہلے وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ الزام کسی اور کے اوپر لگا دیتا ہے اور کسی بے گناہ کے اوپر اس کا الزام لگا دیتا ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ تو بہت کئی درجے بڑھ جاتا ہے. اٹس اے ویری گریو سن کہ کسی کے اوپر کسی کو فالسلی ایکیوز کیا جائے، خاص طور پہ کوئی شخص جو کہ بے گناہ ہو اور اس کے اوپر یہ ڈال دیا جائے اور رانگلی اس کو فریم کر دیا جائے، تو کرائم جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. دا اگلینس آف دا سن از انکریز مینی فولڈ. اب یہ کہ دو گناہ ہو گئے، ایک تو پہلے ایک گناہ کیا اور پھر کسی کو جس کے اوپر ہے نا بہتان لگا دیا کسی بے قصور کے اوپر. مورل کیا ہے کہ بھائی انسسٹ نہ کریں، اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کو کور اپ نہ کریں اور فالس کسی کو ایکیوز نہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں. And were it not for Allah's grace upon you and His mercy, a party of them had certainly resolved to mislead you, but they will mislead only themselves. And they cannot hurt you, and Allah has revealed to you the book and wisdom and taught you that which you did not know. The grace of Allah upon you is great. تو بات یہ تھی کہ وہ جو پورا قصہ چل رہا تھا اس کے حقائق جو تھے وہ جو یہ چوری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے، اور وہ جو یہودی تھا وہ بے قصور تھا، اس کو جو تھا بری کر دیا گیا، اور وہ جو انصار کا تھا شخص جس نے کہ یہ بہتان لگایا تھا اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا. اس شخص نے مدینہ چھوڑ دیا، وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا اور جو اسلام کے دشمن تھے ان کو جا کے اس نے جوائن کر لیا، اینڈ ہی بگن اوپنلی اپوزنگ اسلام. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چوری جو تھی، ایک چھوٹا ٹھیک ہے گناہ تھا مگر ایک ریلیٹیولی اسمالر سن، اس کے کتنے تباہ کن کانسیکوینسز ہوئے، ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوئے کہ وہ شخص جو تھا اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک اور گناہ کیا، اس کے بعد ایک اور گناہ کیا، اس کے بعد جو تھا وہ اسلام ہی سے جس کو کہتے ہیں نا خارج ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ دا گریس آف اللہ اپون یو از گریٹ، کہ اللہ کا فضل جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور یہ فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی اور حکمت دی. تو ایک حدیث آتی ہے، اینڈ ویل اینڈ آف ود دس حدیث، کہ ٹو دا ون whom Allah has given the knowledge of the book, if he envies someone who has been given the bounties, then he has not given the due value to Quran. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس کتاب کا علم دیا اور وہ کسی اور کے اوپر رش کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں دی ہیں، تو اس شخص نے اس قرآن کی قدر نہ کی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.